وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ اگلی شام وہ پھر موجود تھا۔ صوبیہ نے اماں کی جذباتیت دیکھتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ان کی باتوں میں نہیں بولے گی۔ ساری بہنیں شرمندہ سی تھیں، مگر جب شاویز کے کسی بھی انداز سے انہیں کچھ جتلانے کا احساس نہیں ہوا تو وہ ریلیکس ہو گئیں۔ اور بلی، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ تمہاری تو میڈیکل تھی آگے۔ شاویز تانیہ سے اس کے ارادے پوچھ رہا تھا۔ جی، FSC کلیئر کر لی ہے میں نے، وہ آہستہ سے بولی۔ اب کیسے کہتی کہ ابو کے مرنے کے ساتھ ہی ان سب کے خواب بھی دفن ہو گئے ہیں۔ کیسے مارکس آئے ہیں؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ A1 شازے بھائی، مہرین نے آنکھیں پھیلائی۔ تو فضول لڑکی آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لے رہی؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری نالائکی بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تم مارک شیٹس اور باقی تمام ڈاکیومنٹس میرے حوالے کرو، وہ تہمکانہ انداز میں بولا۔ لیکن میرا دل نہیں چاہتا آگے پڑھنے کو، تانیہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو صوبیہ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو، وہ اسی انداز میں بولا۔ تانیہ کا دل بھر آیا۔ اس کا بھی کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، کتنے شوق سے اس نے سائنس کے مضامین دیکھے تھے، مگر پھر وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ تمام خواب ادھورے ہی بکھر گئے۔ سب خاموشی سے بیٹھے تھے، مگر ان خاموشیوں میں گونجتی بے آواز سسکیاں شاویز کو محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا کرے گی اتنا پڑھ کے؟ بس گھرداری سیکھے گی اب۔ اماں نے گویا بیٹی کی حمایت کی۔ کمال کرتی ہیں اماں آپ بھی، FSC بھی کوئی تعلیم ہے؟ وہ انہیں سمجھانے لگا۔ میں نے کہا نا میرا دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کو۔ تانیہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں، اور وہ اس کے جنون کدھر گیا اور وہ نعرے کدھر گئے؟ وہ صاف اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ شاویز کا مسلسل اصرار اور تانیہ کی بے بسی اور خودداری نے صوبیہ کو چٹخا دیا۔ اس کی رگوں میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ یہ شخص اچھی طرح واقف ہے ہمارے حالات سے، پھر بھی یوں آزماتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے کون سے جذبوں کو تسکین ملتی ہے۔ اس کے وہ نعرے اور جنون ابو کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، اور ہم لوگ زندگی کو سہل بنانے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں ان میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے۔ اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی، بے حد پر اطمینان انداز میں کہتے ہوئے آخر میں وہ چھپتے ہوئے لہجے میں بولی تو شاویز نے آج چھٹتی نگاہ اس کے بے پرواہ سے وجود پر ڈالی۔ سیاہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ بالوں کو کلپ میں جکڑے دمک رہی تھی۔ وہ دوبارہ تانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا، یوں جیسے صوبیہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ کل میں تمام معلومات لے کر آؤں گا، تم اپنے ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنا۔ لیکن بیٹا اتنا خرچ ہم کیسے؟ اماں لاچاری سے بولی تو وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک گیا۔ اماں پلیز، بیٹا ہوں میں آپ کا، کیا اتنا بھی حق نہیں ہے مجھے کہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ سکوں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کا احسان لینے کی۔ وہی مخصوص لٹھ مار انداز۔ شاویز نے بڑے سکون سے اس کی طرف نظر کی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ کیوں تانی، منظور ہے پھر؟ لیکن بھائی چھوڑیں، آپ کن چکروں میں الجھ رہے ہیں؟ چائے پئیں گے؟ تانی خجل سی ہو رہی تھی۔ وہ ناراض ہو گیا۔ رہنے دو، وہ تو مجھے گھر میں بھی مل جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ میرے اپنے ہیں، مگر آج حقیقت کھل گئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے بیگانے سے انداز میں بولا۔ اماں بوکھلا گئیں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو شاویز، ہم نے تمہیں کب غیر سمجھا ہے؟ وہ تو بس بیٹا دل نہیں مانتا۔ ان کی آواز میں نمکینی گھلنے لگی تو شاویز فوراً ان کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا
کہ ان کی خودداری اس احسان کے بوجھ تلے دبنے کی روادار نہیں ہوگی، اور وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی احسان نہیں کر رہا میں آپ پر، یوں سمجھیں کہ میں اپنا روپیہ انویسٹ کر رہا ہوں 5 سال تانی کی پڑھائی کے، 2 سال ہاؤس جاب کے، یعنی 7 سال کے بعد ڈاکٹر صاحبہ میرا قرضہ اتار دیں گی۔ کیسا؟ وہ چٹکی بجا کر بولا تو تانیہ بے ساختہ ہنس دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر پھر بھی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ صوبیہ لب بھیجے خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ مہرین چائے لے کر آ پہنچی تھی۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ جانے کیا صورتحال ہو۔ ڈرپوک، شاویز نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ آج کل کے دور میں انسان ڈرپوک ہی بھلا، کیا فائدہ بہادری دکھانے کا؟ آپ ہی کی ہی مثال لے لیں، کیا مل گیا انہیں بہادری دکھا کر؟ شٹ اپ مہرین۔ مہرین اپنی ہی دھن میں مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ صوبیہ دھاڑی تھی، باقی سب بھی پہلو بدل رہے تھے۔ زویا اور زرین تو معاملے میں عمل دخل نہیں تھا، مگر اماں اور تانیہ کو مہرین کی سادگی اور الڑ پن پہ بہت برے لگ رہے تھے۔ صوبیہ کے انداز پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ آپ ہی میں جینا حرام کر دیا ہے تم لوگوں نے میرا۔ کیوں نہیں دکھانی چاہیے عورت کو بہادری؟ کیا عورت فقط اسی لیے ہوتی ہے کہ دنیا چاہے اس کے ساتھ جو جی میں آئے سلوک کرے؟ اماں نے اٹھ کر صوبیہ کو خود سے لپٹا لیا تھا، جس پر جنونی سی کیفیت طاری تھی۔ اماں یہ سب کب مجھے معاف کریں گے؟ کب معاف کریں گے مجھے؟ وہ رو رہی تھی۔ ماحول ایک دم سے بوجھل ہو گیا تھا۔ شاویز شددر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرین اور تانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہر تحریر میں غرق تھا۔ اتنی بڑی بات تو نہیں کی مہرین نے، پھر بھی یہ سب۔ چپ میری بچی، بس کرو۔ اماں اسے تھپ تھپا رہی تھیں۔ چلو تانیہ، آپ ہی کو کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے اسے تانیہ کے ساتھ اندر بھجوا دیا۔ ماحول پر عجیب سی سوگواری طاری ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ اتنی ٹینس کیوں ہے یہ؟ شاویز نے مہرین سے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر چائے کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ اماں پلیز، کیا ہے یہ سب؟ وہ جھنجھلایا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ سب جیسے سوچ کر ہی تھرا اٹھی تھیں، زبان سے کیسے ادا کرتی۔ بس باپ کی موت کے بعد سے یہ حالت ہے اس کی۔ تم تو جانتے ہو کہ ان کی کتنی لاڈلی تھی، نازوں سے پالا تھا انہوں نے۔ پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میری بختوں والی بچی کو۔ وہ شدت دکھ اور احساس زیاں سے رو دیں، دل کو جیسے کوئی تیز دھار آلے سے چیر رہا تھا۔ روئے مت، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ شاویز نے بڑے خلوص اور اپنائیت سے انہیں تسلی دی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے مہرین نے ڈرتے ڈرتے صوبیہ کے کمرے کا رخ کیا۔ آپی، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ صوبیہ نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپی، آپی میں انہیں کچھ بتانے تو نہیں لگی تھی، میں تو بس بائی دا وے بات کر رہی تھی۔ سوری آپی، آپ ہرٹ ہوئیں۔ وہ صوبیہ کے پاس بیٹھی اور کمال عاجزی سے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ صوبیہ نے بے اختیار کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اور پھر شاویز نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اس نے میڈیکل کالج میں تانیہ کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ٹیوشن کا بندوبست بھی کر دیا۔ اماں خدا کے لیے بند کر دیں اس سلسلے کو ابھی سے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر اسے کسی بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہی تھی، میں کیا کروں صوبیہ، کچھ بھی تو سجھائی نہیں دیتا مجھے۔ راتوں کو چونک چونک کے اٹھ بیٹھتی ہوں، ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اسی دن کے لیے تو مائیں خدا سے بیٹوں کی دعا کرتی ہیں۔ پیچھے نظر مارتی ہوں تو 5 بوجھ دکھائی دیتے ہیں، آگے دیکھتی ہوں
تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. میں نہ رہی تو کیا کرو گی تم سب؟ وہ گلوگیڑ لہجے میں بول رہی تھیں. صوبیہ ان کی گود میں سر رکھ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی. انہوں نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی. کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے جھلک کر اس کے سیاہ بالوں میں جذب ہو گئے تھے. اماں، اماں میں بہت بری ہوں نا. میں نے کبھی آپ کا کہنا نہیں مانا. آپ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھیں، ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ صوبیہ بعض باتوں میں چشم پوشی یا نظر اندازی اچھی ہوتی ہے، مگر میں نے کبھی آپ کی بات نہیں سنی. اور کتنی بڑی سزا ملی مجھے اماں، کتنی بڑی. وہ بے آواز روتی جا رہی تھی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی. وہ غفور الرحیم ہے، انصاف کرے گا. میری بختوں والی بیٹی کا بھی انصاف کرے گا. اماں کے انداز میں یقین اور پختگی تھی. مت کہا کریں مجھے بختوں والی. اماں، کیا اب بھی آپ کو میری تیرا بختی کا یقین نہیں آیا؟ وہ عجیب بے بس سے انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہی تھی. انہوں نے بے اختیار اسے چوم لیا. نہ کیا کر ایسی باتیں صوبی، میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے. اماں، آپ پھر شاویز کو منع کر دیں کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے. ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. کل ساری رات میں جاگتی رہی ہوں. تانیہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے متعلق کہ میں اس کی پڑھائی کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں. آج تک کیا دیا ہے میں نے آپ کو؟ فقط نافرمانی اور بدتمیزی کے. پتہ نہیں خدا مجھے کیوں زندہ رکھے ہوئے ہے اماں. میں جینا نہیں چاہتی. لوگ بہت برے ہیں اماں. یہ دنیا گدھوں سے بھری ہوئی ہے، عورتوں کو نوچ کے کھانے والے گدھ. میں تو مٹی ہو گئی ہوں، کچھ بھی نہیں رہی. میں بہت تھک گئی ہوں اماں. روزانہ اتنے سارے لوگوں کی کھوچتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے. میں بس مر جانا چاہتی ہوں، مگر آپ لوگ مجھے مرنے نہیں دیتے. آپ لوگوں کی محبت میرے جسم سے سانس کی ڈوری ٹوٹنے نہیں دیتی. اماں، میں کیا کروں؟ میرا تو پورا وجود آبلہ بن چکا ہے. وہ سسک رہی تھی. اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ہار، شکستگی، تھکن، بے بسی کیا کچھ نہیں تھا. وہ بے بسی سے آنسو بہاتی، اس کی دل چیرنے والی باتیں سنتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سہلا رہی تھیں. اس نے تھک کر جلتی آنکھوں کو موند لیا. اماں کی طبیعت بے حد اچانک خراب ہو گئی. جانے وہ کن سوچوں میں کھوئی رہتی تھیں. دل پہ کون کون سے بوجھ لیے ہوئے تھیں. ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا. ابھی فقط تانیہ ہی کالج سے لوٹی تھی. اماں کو بخار میں جلتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، مگر اس نے اوسان بحال رکھتے ہوئے پڑوس میں جا کر شاویز کو فون کیا. ذرا سی دیر میں وہ موجود تھا. اماں کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر اس نے گاڑی میں لٹایا تھا. میں بھی چلوں گی ساتھ. تانیہ تالے لگاتی پیچھے بھاگی تو وہ ٹھٹکا. یہ حال ہے مستقبل کی ڈاکٹر کا. پلیز شازے بھائی. وہ رو پڑی. چلو بیٹھو گاڑی میں. اس نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. میں ذرا ساتھ والوں کو چابیاں دے آؤں. وہ فوراً بھاگی تھی. صوبیہ گھر پہنچی تو وہاں فقط زرین اور زوبیہ تھیں. پہلے تو اسے علم نہیں ہوا. وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. مہرین ویسے ہی آج پریکٹیکل کی وجہ سے لیٹ تھی. آپی، اماں کہاں ہیں؟ زرین نے اس کے باہر آنے پر پوچھا تو وہ بے تحاشا چونک گئی. پھر تیزی سے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ کہاں ہے اماں؟ اور یہ تانی کدھر ہے؟ پتہ نہیں. ہم دونوں آئیں تو باہر تالا لگا تھا. چابیاں انٹی سروت کے ہاں تھیں. او خدایا! وہ سن ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہاں گئی ہیں؟ زرین نے نفی میں سر ہلایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. اس نے بہت آہستگی سے دیوار کا سہارا لیا تھا. یہ وقت تو تانیہ کے کالج سے لوٹنے کا تھا. آتے ہی وہ اماں کے ساتھ کہاں چلی گئی بغیر کچھ بتائے.
اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر دونوں چھوٹی بہنیں گھبرا گئیں۔ آپی، اماں اور تانی آپا کہاں گئی ہیں؟ زوبیا کی سہمی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اتنے سرد موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ پتہ نہیں، میں ثروت آنٹی سے پتہ کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ وہ تیز قدموں سے دروازہ کھول کر برآمدے میں نکلی اور جا کر گیٹ کھولا۔ شاویز اماں کو تھامے ہوئے تھا اور تانیہ بھی ساتھ تھی۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ ذرا بھی احساس نہیں آپ کو کہ ہم لوگ کتنے پریشان ہوں گے؟ اس کے یوں بنا کچھ سوچے پھٹ پڑنے پر شاویز نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اماں کو لیے اندر داخل ہوا۔ ان کی خاموشی پر صوفیہ تپ اٹھی۔ کہاں گئی تھے تم لوگ؟ اندر پہنچتے ہی وہ تانیہ سے الجھنے لگی۔ شاویز تانیہ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تانیہ، تم اماں کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ صوفیہ لب بھیج کر رہ گئی۔ تانیہ کے جاتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ بہت اطمینان سے بولا۔ صوفیہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، ابھی ہم اسپتال سے آ رہے ہیں۔ وہ بے ساختہ بولی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ اب وہ ٹھیک ہیں، شاویز نے فوراً بولا تھا، لیکن متواتر ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مے بی برین ہیمریج، وہ آہستگی سے بولا تو صوبیہ نے خائف ہو کر نفی میں سر ہلایا اور اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں آنکھیں موندے لیٹی تھیں اور تانیہ ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا بخار سے تپتا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر رو دی۔ آپ ہی ٹھیک ہیں اب اماں، تانیہ نے اسے تسلی دی تھی۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی تو تانیہ نے اسے بتایا۔ بس یہی کہا ڈاکٹر نے کہ انہیں پریشانیوں سے، ذہنی ٹینشن سے بچائیں، خوش رکھیں، اور بس میرے سامنے تو یہی بات ہوئی تھی، باقی ساری ڈسکشن شازے بھائی نے کی تھی۔ میں اماں کے لیے دلیا بناتی ہوں اور تمہارے لیے بھی یہیں کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ صوبیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو تانیہ نے اسے منع کر دیا۔ رہنے دو آپی، ابھی تھکی ہوئی آئی ہو، میں خود ہی نکال لوں گی کھانا۔ البتہ شازے بھائی کو چائے بنا دینا، بہت ارجنٹ بلایا تھا فون کر کے آفس سے میں نے، اس نے آخر میں بڑے ملتجائیانہ انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، ایک نظر لاؤنج پر ڈالی جو ڈرائنگ روم کا کام بھی کر دیتا تھا۔ زوبیہ اور زرین ہمیشہ کی طرح اپنا ہوم ورک لے کر بیٹھی تھیں۔ آپی، کھانا نہیں ملے گا کیا؟ زوبیہ کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ وہی دیکھنے لگی ہوں میں، وہ کچن کی طرف بڑھی، پھر وہ ڈور بیل کی آواز پر ٹھٹکی۔ دیکھو مہرین ہوگی، اس نے زوبیہ سے کہا تو شاویز اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ گیٹ کھولنے چل دیا۔ صوبیہ نے پتیلیوں میں جھانکنا شروع کیا۔ ابلے ہوئے چاول اور کالے چنے موجود تھے۔ اس نے سالن گرم کرنے کے لیے برنر جلا دیا اور فریج چیک کرنے لگی۔ اماں کبھی بھی سلاد اور چٹنی کے بغیر کھانا نہیں بناتی تھیں۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی، پودینے اور دہی کی چٹنی اور ساتھ میں سلاد موجود تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ اماں کے لیے دلیا بنانے لگی، ساتھ ہی ٹرے میں چاول نکالے اور ڈونگے میں سالن ڈال کر زرین کو آواز دی۔ السلام علیکم آپی، مہرین کچن میں آئی تھی، آ گئی تم؟ یہ جلدی سے باہر لے جاؤ اور ٹیبل پر رکھو، سب بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس نے دلیے میں چٹنی ڈال کر چمچہ ہلاتے ہوئے اسے ہدایت کی تو وہ سر ہلا کر چاولوں والی ٹرے اٹھائے نکل گئی۔ تبھی صوبیہ کو چائے کے متعلق تانیہ کی یاد دہانی یاد آئی تھی۔ اس نے قدرے سوچنے کے بعد گہرے سانس لے کر کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ آپی، آپ بھی آ جائیں، مہرین پانی کا جگ لے جاتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور سنو، فریج میں چٹنی اور سلاد بھی ہے، وہ بھی لے جاؤ۔ اچھا، مہرین سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ وہ پلیٹ میں دلیا نکالنے لگی۔ وہ دلیے میں چمچہ ہلاتی ٹھنڈا کرتی اماں کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ شاویز بھی بڑی بے تکلفی سے کھانا کھا رہا تھا۔ تانیہ بھی موجود تھی۔ تانی،
میں نے چائے دم پر رکھ دی ہے، نکال لینا۔ وہ تانی کو ہدایت کرتی اماں کے پاس چلی آئی۔ شاویز نے گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ اتنی تھکی ہوئی آئی ہے تمہاری آپی، اور تم لوگوں نے اسے کام پر لگا رکھا ہے۔ شاویز نے تانیہ کو گھورتے ہوئے ملامت کی تھی۔ میں تو ابھی آپ کے ساتھ آئی ہوں اور مہرین بھی ابھی آئی ہے۔ اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ پھر بھی وہ تھکی ہوئی ہے، تم لوگوں کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں تو اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شاویز نے نرمی سے انہیں ٹوکا، پھر استفامیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ مہرین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ تانیہ اٹھی تھی مگر شاویز نے اسے منع کر دیا۔ وہ خفگی سے بولی، کمال ہے، آپ ہی نے صرف آپ کے لیے چائے بنائی ہے، آپ ہیں کہ… اماں کے کمرے سے نکلتی صوبیہ نے تانیہ کی بات سنی تو وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ شاویز بے ساختہ مسکرایا تھا۔ پھر تو ضرور پیوں گا، جلدی سے لاؤ۔ صوبیہ گلاس میں پانی لے کر پھر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے چائے کا ہر گھونٹ امرت سمجھ کر اندر اتارا تھا۔ پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اماں سے مل لوں؟ ویسے بھی آفس میں کسی کو خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں، حتیٰ کہ میرا موبائل بھی جلدی میں وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ اور بھائی، ذرا آپ ہی کو اماں کی دوائی کا ٹائم ٹیبل بھی بتا دیجیے گا، تانیہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ اماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، اب میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ اماں، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ اس نے روتے ہوئے اماں کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا ہوا تھا۔ اماں جاگ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں صوبی، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ اماں کی آواز نکاہت سے پر تھی۔ شاویز اندر داخل ہو کر کھنکارا تو وہ جلدی سے یوں ہی رخ موڑے موڑے دوپٹے سے چہرہ رگڑنے لگی۔ آپ کب تک اماں کو یوں پریشان کرتی رہیں گی؟ اب تو آپ خاصی بڑی ہو گئی ہیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اگر وہ روئی ہوئی نہ ہوتی تو اسے جواب ضرور دیتی۔ اماں نے فوراً اس کی سائیڈ لی۔ نہیں شاویز، یہ تو میری سب سے اچھی بیٹی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کرتی۔ وہ اماں کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ میں نے ابھی تمہیں کیا کہا تھا؟ جتنی احتیاط تم لوگوں کے بیہیویئر میں ہوگی اتنا ہی اچھا ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ فوراً چڑ گئی۔ شاویز اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ اماں کے آگے جھکا تھا۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ بس بیٹا، خوش رکھے خدا تمہیں۔ یہ میڈیسنز دھیان سے دینا انہیں۔ شاویز کا تابعدارانہ انداز سے اسے چڑھا گیا۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹ گئی۔ نسخے میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ چکی ہوں۔ اوکے۔ وہ اس کے انداز پر محظوظ ہوا، پھر اسے دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، ویسے چائے بہت اچھی بنائی تھی تم نے۔ تھینکس فار دس کائنڈنس۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ شاویز خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ کتنا نیک بچہ ہے۔ اماں کے انداز میں حسرت نمایاں تھی۔ صوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کتنی ناشکری کی تھی تم نے، کتنے مان اور شوق سے اس نے تمہارے لیے بات کی تھی، مگر میں نے پہلو بچا لیا۔ کس قدر نا امید ہو کر گیا تھا۔ اگر اسی وقت تمہیں بیاہ دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ صوبیہ بت بنی بیٹھی تھی۔ خود کو الزام مت دیں اماں، خدا نے میری قسمت ایسی ہی لکھی تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھال کر سپاٹ لہجے میں بولی اور شاپر میں سے دوائیاں نکالنے لگی۔ اماں نے آہ بھر کے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ اماں کو دوائی کھلانے کے بعد کمرے میں چلی آئی۔ آج پھر سے اس کے دل میں خوف سا بھرنے لگا تھا۔ خدا نخواستہ اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو… وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے چپکے چپکے رونے لگی۔ ابو، کتنی جلدی آپ چلے گئے، کتنی جلدی ہمت ہار دی آپ نے۔ مرنا تو مجھے چاہیے تھا، جس کی ناموس کو پامال کر دیا گیا تھا۔ نسوانیت کی توہین کی گئی تھی، میری انا کو،
میری عزت نفس کو کچلا گیا تھا۔ میں کیوں نہیں مر گئی؟ آپ کی تو ابھی سب کو ضرورت تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں ابو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اندر سے ریزہ ریزہ ہوں، مگر اماں اور بہنوں کا خیال بکھرنے نہیں دیتا۔ کتنی دفعہ میں نے کوشش کی کہ اس شرمناک زندگی سے ناتا توڑ لوں، مگر ہر دفعہ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ خوف سے نہیں، اس خیال سے کہ میں تو برباد ہو ہی گئی۔ ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ انہیں میں یوں رلنے کے لیے کیسے چھوڑ دوں؟ کل کو پھر کوئی صوبیہ بن گئی تو؟ یا خدا، میں کیا کروں؟ میں چہرے پر طمانیت اور سکون کا ماسک لگائے لگائے تھک گئی ہوں۔ طنزیہ باتیں، تمسخرانہ نگاہیں روزانہ میرے وجود کو چھلنی کرتی ہیں۔ میں اس دنیا سے، لوگوں سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس کا دل جینے سے اس قدر اچاٹ ہو رہا تھا کہ اسے اپنے مرنے کی خواہش کی شدت سے خوف آنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے چند لمحوں تک اگر اس نے اس بارے میں مزید سوچا تو شاید وہ واقعی کچھ کر بیٹھے گی۔ اس نے بے ساختہ مہرین کو آواز دی تھی، جی آپی، آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میں مہرین وہاں موجود تھی۔ اس نے مہرین کو لائٹ جلانے سے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوں۔ ایک کپ اچھی سی چائے بنا دو مجھے، اور زوبیا کا ہوم ورک چیک کر لینا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے یا تانیہ سے پوچھ لینا۔ زوبیا گویا اپنا دھیان بٹا رہی تھی۔ زرین اور زوبیا دونوں کا ہوم ورک میں نے چیک کر لیا ہے۔ آپی، آپ روئی ہیں؟ اندھیرے میں وہ ٹھیک طرح سے زوبیا کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی، البتہ آواز میں گھلی نمی اسے کھٹک گئی۔ وہ بچی نہیں تھی، 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سادگی اور الڑ پن کے ساتھ ساتھ وہ حساس بھی بہت تھی۔ نہیں، بس ذرا سا سر میں درد تھا۔ تم جلدی سے چائے بنا کر لاؤ۔ زوبیا نے انگلیوں سے کنپٹیاں دبائیں، لہجہ نارمل رکھا۔ وہ شانے اچکا کر پلٹ گئی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر باہر نکالی تھی۔ یا خدا، میری سوچ کو اعتدال بخش۔